الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم مدنی چینل کے انتہائی اہم اور معلوماتی سلسلے فیضان فتاوی رضویہ میں حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہم امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتاوی رضویہ سے کچھ فتاوی سنتے ہیں اور اس کی تسہیل یعنی اس کی آسانی کے ساتھ وضاحت بھی ہم اس سلسلے کے اندر سماعت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج بھی کچھ فتاوی اعلیٰ حضرت کے ہم سنیں گے اور اس کے ذریعے سے علم دین ہم حاصل کریں گے۔ تو تمامی اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین انتہائی توجہ کے ساتھ ان دینی مسائل کو سماعت فرمائیے تاکہ ہمارے سامنے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو انداز ہے فتاوی رضویہ میں فتاوی دینے کا وہ بھی ظاہر ہو، وہ بھی واضح ہو، اور ساتھ ہی ساتھ علم دین جو ہمیں حاصل ہو رہا ہے وہ صحیح طریقے سے ہمیں سمجھ بھی آ سکے۔ تو انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم فتاوی رضویہ کی چھٹی جلد کے ایک انتہائی اہم باب صفت الصلاۃ یعنی نماز پڑھنے کا جو طریقہ کار ہے اس کے بارے میں جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوالات ہوئے ہیں اور آپ نے جو ان کے جوابات دیے ہیں اس کے بارے میں سنیں گے۔ سب سے پہلا سوال جو اس باب کے اندر، اس چیپٹر کے اندر آپ سے ہوا وہ یہ ہوا کہ عورتوں کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ سینے پر ہاتھ باندھیں اور یعنی نماز کی حالت میں جب قیام میں کھڑے ہوں تو اس وقت سینے پر ہاتھ باندھیں، اور مردوں کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھیں۔ تو اس طرح کرنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے یا نہیں، اور علماء احناف جو پہلے گزر چکے ہیں متقدمین انہوں نے اس بارے میں کچھ کلام فرمایا ہے یا نہیں، اور ان کا اس پر اتفاق ہے یا نہیں، یہ آپ سے سوال ہوا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا انتہائی معلوماتی اور انتہائی دلچسپ اور انتہائی دقیق جواب اس کا آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے علماء احناف کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عورتیں اپنے سینے پر ہاتھ باندھیں گی۔ اس کے بعد آپ نے علماء کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ علماء کے جمع غفیر نے، بہت بڑی تعداد نے اپنی اپنی کتاب میں بغیر کسی اختلاف کے یہ بات نقل کی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اسی مسئلے کو مزید واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ مسئلہ حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے کہ عورتیں سینے پر ہاتھ باندھیں اور مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس بارے میں یعنی ہاتھ باندھنے کے بارے میں دو طرح کی حدیثیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں۔ ایک جو یعنی دو طریقے ثابت ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہاتھ باندھنے کے، ایک ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا، دوسرا ہے سینے پر ہاتھ باندھنے کا۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی حدیثیں ہیں یہ بکثرت آئی ہیں، اور ان میں سب سے جو حدیث جید الاسناد ہے یعنی صحیح حدیث مبارکہ ہے وہ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث مبارکہ ہے، جسے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دوران نماز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھ کر باندھا ہوا تھا۔ تو یہ حدیث مبارکہ بالکل صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ علامہ قاسم بن قتلبغا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس کے سند جید ہے اور تمام روات ثقات ہیں۔ تو یہ حدیث مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز میں قیام کی حالت میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھا کرتے تھے۔ دوسری حدیث مبارکہ جو صحیح ابن خزیمہ میں ہے کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت میں یعنی آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کا شرف حاصل کیا،
تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں پر رکھ کر سینے پر ہاتھ رکھا۔ یہ دونوں طرح کی حدیث مبارکہ آئی ہیں کہ جس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سینے کے اوپر بھی ہاتھ رکھا اور ناف کے نیچے بھی ہاتھ رکھا۔ اب اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، چونکہ ان کی تاریخ کا علم نہیں کہ کون سی روایت پہلے ہے اور کون سی بعد میں، یعنی جس کے ذریعے سے یہ معلوم ہو جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری طریقہ کار کیا تھا، آیا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا تھا یا سینے کے اوپر ہاتھ باندھنا تھا، تو آپ فرماتے ہیں کہ دونوں روایتیں ثابت ہیں، لہٰذا ان میں سے کسی ایک کو برتری حاصل ہوگی، کسی ایک کو برتری حاصل ہوگی، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نماز کے افعال پر غور کریں، یعنی نماز کے جو طریقہ کار ہے ہمارا اس پر غور کریں، تو تمام کا تمام طریقہ یہ تعظیم پر مبنی ہے۔ یعنی ہم نماز میں قیام کی حالت میں کھڑے ہوئے ہیں تو یہ بھی تعظیم کا طریقہ ہے، ہم جو ہے وہ سجدے میں جا رہے ہیں تو یہ بھی تعظیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، رکوع میں جا رہے ہیں تو یہ بھی تعظیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو ہم جب نماز کے طریقہ کار پر غور کرتے ہیں تو پورے کی پوری نماز جو ہے وہ ہمیں تعظیم کے طریقے پر نظر آتی ہے۔ لہذا حدیث مبارکہ سے یہ بات تو بالکل صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ناف کے نیچے ہاتھ باندھا کرتے تھے۔ تو اب ہم نماز کے افعال پر غور کرتے ہیں تو نماز کا طریقہ کار، نماز کے جتنے بھی ارکان ہیں وہ تمام کے تمام تعظیم والے ہیں، اور تعظیم کا جو مسلم اور معروف طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں۔ جب کسی کے سامنے جائیں تو اس کی تعظیم کا طریقہ کار یہی ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے۔ کوئی سینے کے اوپر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو کسی کے سامنے تو یہ تعظیم نہیں ہوتی۔ تو تعظیم کا جو صحیح اور معروف طریقہ کار ہے وہ ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا مردوں کے لحاظ سے۔ اور عورتوں کے اوپر جب ہم غور کریں، نماز کے اندر عورتوں کے معاملات میں غور کریں تو عورت کا جتنا بھی معاملہ ہے، چاہے وہ نماز ہو چاہے نماز کے علاوہ ہو، وہ شریعت مطہرہ نے پسند کیا ہے ستر کا اور حجاب کا، کہ عورتوں کا ستر کیا جائے، ان کا حجاب کیا جائے۔ تو عورتوں میں جتنے معاملات ہیں نماز کے اندر ہوں یا خارج نماز ہوں، ہر ایک کے اندر ان کا ستر کا لحاظ یہ زیادہ کیا گیا ہے۔ پھر اس کے پر آپ نے مثالیں پیش فرمائیں کہ عورتوں میں ستر کا لحاظ کس طرح ہے نماز کے اندر۔ جیسے مثال کے طور پر پہلی صف میں نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر کوئی صورت ایسی ہو جائے کہ عورتیں بھی نماز کے لیے حاضر ہوں تو عورتوں کے لیے افضل جو ہے وہ سب سے آخری صف ہے، کیونکہ اس میں ان کا پردہ زیادہ ہے۔ وہ آگے ہوں گی تو ان کی بے پردگی ہوگی، اور پیچھے ہوں گی تو پردہ زیادہ رہے گا۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کی نماز کمرے میں، گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے افضل، اور خاص چھوٹے کمرے میں اس سے بھی افضل ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ صحن سے بہتر فرمایا کمرے کے اندر، کیونکہ صحن کے مقابلے میں کمرے کے اندر زیادہ ستر ہے، اور کمرے سے بھی زیادہ چھوٹا کمرہ کہ اس سے بھی زیادہ اس کے اندر حجاب اور اس کے اندر جو ہے وہ پردہ پوشی ہے، لہذا یہ حکم ارشاد فرمایا کہ وہ چھپ کر زیادہ سے زیادہ نماز پڑھے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو خواتین کے پاس سے گزرے جو نماز ادا کر رہی تھیں۔ فرمایا جب تم سجدہ کرو تو اپنے جسم کا کچھ حصہ زمین کے ساتھ ملاؤ، کیونکہ سجدے کی حالت میں عورت مرد کی طرح نہیں ہے۔ تو وہاں پہ چونکہ زمین کے ساتھ ملانے میں عورت کا ستر زیادہ ہو جاتا ہے، حجاب زیادہ ہو جاتا ہے، لہذا اس کا یہ حکم ارشاد فرمایا۔ تو یہ باتیں آپ نے بیان کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا کہ نماز کے حالت میں جب عورت اپنے ارکان ادا کرے تو ارکان ایسی صورت میں ادا کرے کہ جس میں ستر اور حجاب زیادہ ہوتا ہو، لہذا عورت کا جو ستر اور حجاب کی زیادتی قیام میں اسی صورت میں ہوگی جبکہ وہ سینے کے اوپر اپنے ہاتھ باندھے۔ لہذا سینے پر عورت کے لیے ہاتھ باندھنا یہ افضل ہے کہ اس میں اس کا حجاب، اس کا ستر زیادہ ہوتا ہے، اور مردوں کا جو طریقہ کار ہے وہ تعظیم پر مبنی ہے، اور تعظیم زیادہ اس صورت میں ہوتی ہے جبکہ وہ ناف کے نیچے اپنے ہاتھ باندھتے ہیں۔ تو اس طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دو حدیثوں کے ذریعے ہمیں بتایا کہ ایک حدیث کا مطلب یہ ہے، دوسری حدیث کا مطلب یہ ہے۔ پہلی حدیث جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھے وہ تعظیم کا طریقہ کار ہے، وہ مردوں کے لیے ہے، اور دوسری حدیث جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سینے کے اوپر ہاتھ باندھے تو وہ عورتوں کے لیے طریقہ کار بیان کیا گیا ہے کہ عورتیں سینے کے اوپر ہاتھ باندھیں تاکہ ان کا ستر اور حجاب یہ زیادہ ہو سکے۔ دوسرا مسئلہ جو اسی باب میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا گیا وہ یہ کہ التحیات میں جو شہادت کی انگلی کے ساتھ اشارہ کیا جاتا ہے یہ ہمارے فقہاء کرام سے ثابت ہے یا نہیں۔
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فقہاء کرام سے اس کا ثبوت دینے سے پہلے اس کے اوپر احادیث مبارکہ بیان فرمائی، لہذا آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشہد میں اپنا داہنا ہاتھ یعنی سیدھا ہاتھ سیدھی ران پر رکھتے اور سب انگلیاں بند کر کے انگوٹھے کی پاس کی انگلی سے یعنی شہادت کی انگلی سے جو ہے وہ اشارہ فرمایا کرتے تھے۔ دوسری حدیث مبارکہ آپ نے یہ ذکر فرمائی کہ انہی سے یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انگلی سے اشارہ کرنا شیطان پر دھار ہتھیار سے یعنی دھار والا جو ہتھیار ہوتا ہے اس سے زیادہ یہ سخت ہے۔ پھر تیسری حدیث مبارکہ ذکر فرمائی انہی سے یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ انگلی سے اشارہ کرنا شیطان کے دل میں خوف ڈالنے والا ہے۔ تو یہ احادیث مبارکہ کے ذریعے آپ نے مسئلہ بیان فرمایا۔ اس کے بعد آپ سے یہ سوال ہوا تھا کہ فقہاء کرام سے یعنی فقہاء احناف سے بھی یہ ثابت ہے یا نہیں، تو اس میں آپ نے اعلیٰ حضرت نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے محققین کا بھی یہی مذہب صحیح اور معتمد علیہ ہے کہ انگلی کے ذریعے شہادت کی انگلی کے ذریعے التحیات کے اندر اشارہ کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے کئی کتابوں کے حوالوں سے بیان فرمایا کہ ہمارے فقہاء کرام نے اس بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے اور یہی امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے۔ تو اس کے ذریعے معلوم ہوا کہ جو ہم التحیات کے اندر انگلی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے ہیں یہ احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، اور ہمارے ائمہ یعنی امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ سے بھی یہی منقول ہے، اور آپ نے احادیث طیبہ کی روشنی میں یہی حکم ارشاد فرمایا ہے کہ التحیات میں بیٹھ کر انگلی کے ذریعے اشارہ کیا جائے گا۔ تیسرا مسئلہ جو آپ سے اسی چیپٹر کے اندر پوچھا گیا وہ یہ یعنی چونکہ نماز کا طریقہ کار چل رہا ہے تو اس میں آپ سے یہ سوال ہوا کہ رفع یدین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا یا نہیں، اور اگر کیا تو کب تک کیا؟ یہ بات ثابت ہے کہ ہمیشہ آپ نے کیا، اور مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی آپ سے سوال ہوا ہے کہ نماز میں جو رفع یدین کیا جاتا ہے آیا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کرنا ثابت ہے، اور کب تک ثابت ہے، اور پھر مسلمانوں کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ اس کے جواب میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہرگز کسی حدیث میں ثابت نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ رفع یدین کیا ہو، یعنی یہ بات ثابت نہیں کہ ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رفع یدین کر کے نماز پڑھتے ہوں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کا خلاف ثابت ہے، اور اس میں احادیث کے اندر یہ بات بھی مذکور نہیں کہ کب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع یدین کیا۔ آپ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کے حدیثیں دونوں طرح کی آئی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع یدین بھی کیا ہے اور رفع یدین چھوڑنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابتدا کے اندر رفع یدین کرتے رہے، لیکن بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرما دیا کہ نماز میں رفع یدین نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس کے اوپر اعلیٰ حضرت نے احادیث مبارکہ بیان فرمائی، چنانچہ ترمذی کی حدیث مبارکہ کے حوالے سے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ الا اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال فقام فرفع یدیہ اول مرۃ ثم لم يعد، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ لوگوں نے کہا دکھائیے، تو آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی، اور پہلی مرتبہ یعنی جب تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں تو اس وقت آپ نے ہاتھ اٹھائے، اس کے بعد پھر آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ یہ حدیث مبارکہ ذکر کر کے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حدیث ابن مسعود حدیث حسن وبہ یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والتابعین وهو قول سفیان واہل الکوفہ، یعنی حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث حسن ہے، یعنی ایسی حدیث ہے کہ جس کے ذریعے سے دلیل پکڑی جاتی ہے، اور یہی مذہب متعدد علماء جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں سے اور تابعین میں سے ہیں، اور امام سفیان اور علماء کوفہ رضی اللہ تعالی عنہم کا یہی مذہب ہے۔
یہ ایک حدیث مبارکہ ذکر فرمائی کہ جس کے ذریعے معلوم ہوا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور علیہ السلام کے اتنے قریبی صحابی تھے کہ احادیث کے اندر مروی ہے کہ جب مدینے سے کوئی باہر سے آتا مدینہ شریف کے اندر تو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور علیہ السلام سے قربت دیکھ کر یہ گمان کرتا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے گھر کے افراد میں سے کوئی فرد ہے. اتنی قربت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ السلام سے تھی. ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ ارشاد فرمایا کہ جس بات سے میری امت کے لیے عبداللہ بن مسعود راضی ہیں میں راضی ہوں، اور جس بات کو عبداللہ بن مسعود میری امت کے لیے ناپسند کرے میں ناپسند کرتا ہوں. یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنا مقام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہے، تو وہ یہ حدیث مبارکہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں حضور علیہ السلام کی نماز پڑھ کے دکھاؤں. پھر نماز پڑھ کے دکھائی اور ارشاد فرمایا کہ پہلی دفعہ میں ہاتھ اٹھائے، اس کے بعد آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے. تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نماز کے اندر رفع دین کرنا، جو کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے کہ صرف پہلی مرتبہ رفع دین کیا جائے گا، اس کے بعد رفع دین نہیں کیا جائے گا. پھر مزید احادیث مبارکہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اس کے اوپر بیان فرمائے. چوتھا مسئلہ جو اسی باب میں آپ سے پوچھا گیا وہ یہ کہ نماز کی حالت میں جب ہم کھڑے ہوئے ہوں تو ہمارے پاؤں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے. اس بارے میں آپ سے دو طرح کے سوال ہوئے. ایک تو مذہب حنفی کے مطابق کہ امام اعظم کا اس بارے میں کیا مذہب ہے، احناف کا اس بارے میں کیا مذہب ہے، اور شافعی حضرات جو ہیں ان کا اس بارے میں کیا مذہب ہے. پھر جو سوال کرنے والا شخص ہے اس نے اپنا یہ مشاہدہ بتایا کہ اس نے کعبۃ اللہ شریف میں لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، مسجد حرام کے اندر کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ اس نے جو ہے وہ دونوں پاؤں کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ رکھا ہوا تھا. تو اس پر اس نے پوچھا کہ میں نے کعبۃ اللہ شریف میں نماز پڑھتے ہوئے کسی شخص کو اس طریقے سے دیکھا ہے، اس بارے میں ارشاد فرمائیے. تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا جواب یہ ارشاد فرمایا کہ جب ہم نماز کی حالت میں کھڑے ہوں تو اس وقت دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رکھنا یہی ادب اور یہی سنت مبارکہ ہے. 4 انگل کا فاصلہ رکھنا یہی ادب اور یہی سنت مبارکہ ہے، اور یہی ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے. پھر اس کے بعد آپ نے رد المختار کے حوالے سے، فتاوی شامی کے حوالے سے اور دیگر کتابوں کے حوالے سے یہ مذہب بیان فرمایا. اور پھر آپ سے چونکہ سوال ہوا تھا کہ مذہب شافعی میں اس کا کیا حکم ہے، امام شافعی کے نزدیک اور ان کے علماء کے نزدیک اس کا کیا حکم ہے، تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دیگر مذاہب پر بھی کیسی نظر تھی کہ آپ نے مذہب شافعی کی ایک انتہائی معتمد اور مشہور کتاب کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ امام علامہ جمال الدین یوسف اردبیلی شافعی کتاب الانوار میں کہ اجل معتمدات مذہب شافعی سے ہیں. یعنی یہ جو کتاب ہے کتاب الانوار، یہ امام شافعی کے مذہب کی مشہور اور معتمد کتابوں میں سے ہے. اس میں بھی 4 انگل فاصلہ رکھنے کی مستحب ہونے کی صراحت کی گئی ہے. یعنی امام شافعی کے مذہب کی اس مشہور کتاب میں بھی یہی تصریح ہے، یہی وضاحت ہے کہ نماز میں جب کھڑے ہوں تو 4 انگلیوں کا فاصلہ دونوں پاؤں کے درمیان ہونا چاہیے. پھر یہ جو سائل نے کہا تھا کہ میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا مسجد حرام کے اندر کسی کو کہ اس نے دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ رکھا ہوا تھا، تو آپ نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ ہو سکتا ہے کہ اس شخص کو کوئی عذر ہو، اس وجہ سے اتنا زیادہ فاصلہ رکھا ہوا ہو. اور دوسری بات یہ کہ شاید یہ ناواقفی کی بنا پر ہو، یعنی اس شخص کو اس کا علم ہی نہ ہو کہ دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا رکھا جاتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ ہر مکہ معظمہ کا رہنے والا ہر شخص یہ عالم تو نہیں ہوا کرتا کہ اسے ہر بات معلوم ہو. اعتبار جو ہے وہ اقوال و افعال علماء کا ہے، یعنی جو علماء اقوال بیان کریں، جو افعال علماء کریں، اس کا اعتبار ہے، ہر شخص کا اعتبار نہیں، اگرچہ کہ وہ مکہ معظمہ کا رہنے والا ہو. ایک اور مسئلہ سماعت فرمائیے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا کہ نفل نماز اگر کوئی بیٹھ کر ادا کرے تو رکوع کس طرح ادا کرے، یعنی جو سرین ہے بیک جو ہے وہ اٹھے یا نہیں. اور اگر کسی نے اس طرح کیا کہ اس نے رکوع اتنا کیا کہ اس کے سرین بھی اٹھ گئے تو اس صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی یا تنزیہی یا نماز ہی اس کی فاسد ہو جائے گی. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ رکوع میں
اس قدر تو واجب ہے کہ سر جھکائے اور پیٹھ کو قدر خم دے، یعنی سر جھکا لے اور اپنی پیٹھ کو جھکا لے، اتنا کرنا کہ اس کے ہاتھ جو ہے وہ گھٹنوں تک پہنچ جائے، یہ واجب ہے۔ مگر بیٹھ کر نماز پڑھے تو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت تو ہمارے ہاتھ ہی گھٹنوں کے بالکل قریب ہوتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کا کمال و طریقہ اعتدال یہ ہے، یعنی صحیح طریقہ جو ہے، جو مناسب طریقے سے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پیشانی جھک کر گھٹنوں کے مقابل آ جائے، یعنی اتنا جھکے بندہ جب بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو تو اتنا جھک جائے کہ اس کی جو پیشانی ہے وہ اس کے گھٹنوں کے سامنے آ جائے بالکل۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اتنا جھکنے کے لیے سرین کو اٹھانا یہ ضروری نہیں اور اس کی حاجت بھی نہیں۔ اب اگر کسی نے اس طرح کیا تو یہ زائد ہوگا اور ابس و بیجا ہوگا، فضول ہوگا یہ، اور نماز میں ایسا فعل کرنا یہ جو کم سے کم درجہ ہے وہ اس کا ناپسند اور مکروہ تنزیہ ہے۔ تو اگر کسی نے اس طرح کا فعل کیا کہ اس کے سرین اٹھ گئے تو یہ ناپسندیدہ عمل ہے اور مکروہ تنزیہ ہے، ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے نماز میں۔ مزید آپ سے ایک سوال یہ ہوا کہ ایک شخص نماز کھڑے ہو کر اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا، لیکن اس کو اس قدر طاقت ہے کہ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہہ لے اور باقی نماز بیٹھ کر اور رکوع و سجود کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، تو اس صورت میں کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر ہی کہے اور پھر بیٹھ جائے، یا سرے سے بیٹھ کر نماز شروع کرے اور ادا کر لے؟ اور اگر اس نے یعنی جب کہ وہ کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے، اتنی طاقت رکھتا ہے کہ کھڑے ہو کے تکبیر تحریمہ کہہ لے، اس صورت میں اس نے پوری کی پوری نماز بیٹھ کر ادا کی تو اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بے شک اس پر لازم ہے کہ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر باندھے، جب قدرت نہ رہے بیٹھ جائے، صحیح ہے۔ یعنی اگر ایسی کنڈیشن اس کی ہے کہ وہ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے، تحریمہ باندھ سکتا ہے، تو اس صورت میں اس پر لازم ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہے، اور جتنی دیر وہ کھڑا رہ سکتا ہے کھڑا رہے، اس کے بعد وہ بیٹھ جائے۔ پھر اس پر آپ نے متعدد کتابوں کے حوالے ذکر فرمائے کہ جس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی اس بات پر طاقت رکھتا ہے کہ وہ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہہ لے تو وہ تکبیر تحریمہ کہے گا۔ اس کے بعد آپ تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کل بہت سے لوگ جو ہے وہ ذرا سی بے طاقتی، مرض یا بڑھاپے کی وجہ سے سرے سے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی ایک تھوڑا سا مرض آئے گا، تھوڑی سی تکلیف ہوگی یا تھوڑا سا بڑھاپا آ جاتا ہے تو اس صورت میں وہ بیٹھ کر پوری کی پوری نماز پڑھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اولاً ان میں بہت سے ایسے ہیں کہ ہمت کریں تو پورے فرض کھڑے ہو کر ادا کر سکتے ہیں، اور اس ادا سے نہ ان کا مرض بڑھے گا، نہ کوئی دوسرا مرض لاحق ہوگا، نہ ہی وہ گر پڑیں گے۔ یعنی کھڑے ہو کے پوری نماز پڑھیں گے تو بآسانی پوری نماز وہ پڑھ سکتے ہیں، تھوڑی سی مشقت ان کو برداشت کرنا پڑتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں وہ اپنی نمازوں کو کھوتے ہیں، ان کی نماز ہوتی نہیں ہے۔ جو ایسی طاقت رکھتے ہیں کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو ان پر لازم ہے کہ وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے، معمولی تکلیف کی بنا پر، معمولی مشقت کی بنا پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ مزید آپ ارشاد فرماتے ہیں اسی بارے میں کہ ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ وہی لوگ کہ جو اپنے مرض کی وجہ سے، ضعف کی وجہ سے فرض نماز بیٹھ کر پڑھتے ہیں، وہی باتوں میں اتنی دیر کھڑے رہتے ہیں کہ اتنی دیر میں 10-12 رکعتیں بآسانی ادا کر لیتے ہیں۔ تو ایسی حالت میں ہرگز بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر واقعی ان کو تکلیف ہے کہ جو ان کے مشاہدے سے اور طبیب حاذق کے بتانے سے انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ اگر وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں تو ان کو جدید کوئی مرض لگ جاتا ہے یا ان کے مرض کے اندر، ان کی بیماری کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، تو ان کو یہ اجازت ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھیں، لیکن ان کے اندر اگر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ کھڑے ہو کے تکبیر تحریمہ کہہ سکتے ہیں تو اب ان پر لازم ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہیں اور پھر اس کے بعد وہ بیٹھ جائیں۔ ایسی صورت میں بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بیٹھ کر ہی مکمل نماز پڑھتے ہیں،
تو ان پر لازم ہے کہ اگر وہ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہہ سکتے ہیں تو وہ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہیں گے۔ تیسری صورت آپ بیان فرماتے ہیں کہ اگر خود سے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں مگر کسی آدمی یا دیوار کے ذریعے یا لاٹھی کے ذریعے سہارا لے کر وہ کھڑے ہو کے تکبیر تحریمہ کہہ سکتے ہیں تو ان پر لازم ہے کہ وہ اس طریقے سے تکبیر تحریمہ کہیں۔ بلکہ اگر وہ کل نماز اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، مکمل نماز اسی انداز میں پڑھ سکتے ہیں کہ سہارا لے کر ٹیک لگا کر دیوار سے یا عصا کے ذریعے لاٹھی کے ذریعے پڑھیں تو ان پر لازم ہے کہ وہ اس طریقے سے مکمل نماز ادا کریں، ورنہ ان کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آخر میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سب مسائل خوب سمجھ لیے جائیں، خوب اچھی طریقے سے ان مسائل کو سمجھ لیا جائے، ورنہ نماز ضائع ہو جاتی ہے، ہو سکتی ہے۔ بہت ساری صورتیں ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے آپ امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی تصنیف نماز کے احکام کا مطالعہ فرمائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نماز کے بارے میں مزید معلومات بھی حاصل ہوگی اور جن وجوہات سے نماز ضائع ہو جاتی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ظاہر ہوگی۔ ایک دلچسپ سوال مزید جو آپ سے اسی باب کے اندر ہوا وہ سماعت کیجیے۔ آپ سے یہ سوال ہوا کہ اکثر دیہاتوں میں، گاؤں میں یہ طریقہ کار ہے کہ جب نماز پڑھ کر اٹھتے ہیں تو مصلی کا جو کونا ہوتا ہے وہ الٹ دیتے ہیں، تو اس کا شرعاً کوئی ثبوت ہے یا نہیں؟ ہمارے یہاں بھی یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب نماز پڑھنے کے لیے مصلی بچھا ہوتا ہے تو جب تک نماز پڑھتے ہیں اسے ویسے ہی رہنے دیتے ہیں، اور جب کھڑے ہوتے ہیں یا کہیں جانا ہوتا ہے واپس آنے کے لیے تو مصلی کا ایک کونا الٹ کر چلے جاتے ہیں۔ تو ایسا کرنا اس کا کوئی شرعی طور پہ ثبوت ہے یا نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ احادیث طیبہ کے ذریعے حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ پہلے آپ نے 3 حدیثیں بیان کی، وہ سماعت فرمائیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابن عساکر نے تاریخ میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الشیاطین یستمتعون بثیابکم فاذا نزع احدکم ثوبہ فلیطوہ حتی ترجع الیہا انفاسها فان الشیطان لا یلبس ثوبا مطویا، یعنی شیطان تمہارے کپڑے اپنے استعمال میں لاتے ہیں تو کپڑا اتار کر طے کر دیا کرو کہ اس کا دم راست ہو جائے کہ شیطان طے کیے ہوئے کپڑے کو نہیں پہنتا۔ تو حدیث مبارکہ میں یہ حکم ارشاد فرمایا کہ کپڑے جو اتار کے رکھنے چاہیے تو وہ طے کر کے رکھ دینے چاہیے۔ دوسری حدیث مبارکہ موجب اوسط کے حوالے سے آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کپڑے لپیٹ دیا کرو، اس لیے کہ شیطان جس کپڑے کو لپیٹا ہوا دیکھتا ہے اسے نہیں پہنتا اور جسے پھیلا ہوا پاتا ہے تو اسے پہنتا ہے۔ تیسری حدیث مبارکہ آپ نے ابن ابی دنیا کے حوالے سے حضرت قیس بن ابی حازم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ فرمایا جہاں کوئی بچھونا بچھا ہو جس پر کوئی سوتا نہ ہو تو اس پر شیطان سوتا ہے۔ یہ 3 حدیث مبارکہ بیان کر کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان احادیث سے اس کی اصل نکل سکتی ہے اور پورا لپیٹ دینا بہتر ہے، یعنی جب نماز کے لیے جائیں اور نماز پڑھ کے جب مصلی وہاں سے فارغ ہوں اور کہیں جانا ہو تو مصلی کا کونا لپیٹ سکتے ہیں، بہتر ہے، اور سب سے بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ پورے کا پورا یہ مصلی لپیٹ دیا جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ فتاوی رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت سے سوالات کرنے والے یہ عام لوگوں کے علاوہ علماء کرام، فقہاء کرام اور جو دنیاوی اعتبار سے بڑی بڑی شخصیتیں تھیں وہ بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوالات کیا کرتی تھیں، اپنے مسائل کا حل پوچھا کرتی تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک معاصر بزرگ حضرت علامہ مولانا وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عمر میں بڑے تھے، بزرگ تھے، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتہائی ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے محدث گزرے، مفتی گزرے ہیں، اور ظفر الدین بیاہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں، اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی ہیں، یہ دونوں کے دونوں محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں۔ اسی طرح بڑے بڑے علماء کرام بر صغیر کے اندر محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں۔ یہ محدث سورتی وہ ہیں کہ جنہوں نے صحاح ستہ کے اوپر، یعنی حدیث کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں ان کے اوپر حاشیے لکھے ہیں، ان کی شروحات لکھی ہیں، اور یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک حدیث کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ انہوں نے خود اتنے بڑے عالم ہیں کہ ان کے بارے میں معروف ہے کہ آپ کو مکمل بخاری شریف زبانی یاد تھی۔
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو اہمیت اور وقعت ان کی نظروں میں تھی وہ ان کے اس سوال سے ظاہر ہوتی ہے کہ اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کرتے ہیں کہ ایک حدیث مبارکہ ہے، حدیث صلاۃ تطوع او فریضۃ بامام تعدل 25 صلاۃ بلا امامۃ وجمعۃ بامامۃ تعدل 70 جمعۃ بلا امامۃ، یعنی امامے کے ساتھ نفل یا فرض نماز کا پڑھنا بغیر امامے کی نماز سے 25 گنا افضل ہے، اور امامے کے ساتھ جمعے کا پڑھنا بغیر امامے کے جمعے سے 70 گنا افضل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ محدثین کے نزدیک موضوع ہے یا ضعیف ہے، تو اس بارے میں آپ سے سوال کیا اور مزید سوال بھی کیا اس بارے میں آپ سے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث مبارکہ کو تو بیان فرمایا کہ اس حدیث مبارکہ کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ نے مزید 19 احادیث مبارکہ بیان فرمائی جو امامے کے فضائل کے اوپر موجود ہیں، تمام کی تمام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس فتوے کے اندر بیان فرمائی۔ تو ایک تو یہ معلوم ہوا کہ بڑے بڑے علماء کرام، محدثین کرام یہ اعلیٰ حضرت سے سوالات کیا کرتے تھے۔ دوسرا، اعلیٰ حضرت کی وسعت دیکھیے کہ آپ سے ایک حدیث مبارکہ کے بارے میں سوال ہوا کہ اس حدیث جو امامے کی فضیلت کے بارے میں وارد ہوئی ہے آیا اس کا حکم کیا ہے، تو آپ نے ایک حدیث بیان کرنے کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے مزید 19 حدیثیں بیان فرمائی۔ ان میں سے بعض سماعت فرمائیے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن نبی داؤد کے اندر حدیث مبارکہ ہے، حضرت رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرق ما بیننا و بین المشرکین العمائم علی القلانس، یعنی ہم میں اور مشرکوں میں فرق ٹوپیوں پر امامے ہیں۔ دوسری حدیث مبارکہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام قضائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسند شہاب میں امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے، اور امام دیلمی مسند الفردوس میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الامائم تیجان العرب، یعنی امام عرب کے تاج ہیں۔ تیسری حدیث مبارکہ جو مسند الفردوس میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الامائم تیجان العرب فاذا ودعوا الامائم ودعوا عزهم وفی لفظ ودع اللہ عزهم، یعنی امام عرب کے تاج ہیں، جب وہ امامے چھوڑ دیں گے تو اپنی عزت اتار دیں گے، اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عزت اتار دے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ کہ جسے ابن عدی نے کامل میں اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت اسامہ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اعتموا تزداد حلما والامائم تیجان العرب، یعنی امامہ باندھو تمہارا وقار زیادہ ہوگا اور امام عرب کے تاج ہیں۔ اس طرح کہ آپ نے مزید حدیث مبارکہ بیان فرمائی۔ تفصیل کے لیے فتاوی رضویہ کی 6 جلد کے صفحہ نمبر 210 سے اس کا مطالعہ فرما سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فتاوی رضویہ کا فیضان حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو باتیں سمجھ میں آئیں ان پر عمل پیرا ہونے کی، اور جو سمجھ میں نہ آ سکیں اس کے لیے ہمیں علماء کرام سے رابطہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔